الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیک آنا نمبر 54. ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے رب اللہ تعالی ہیں. ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے رب اللہ تعالی ہیں. اب اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے. اس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیا، دن رات پیدا کیا، سورج چاند ستارے پیدا کیے، اور پھر دیکھیے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی اللہ کے لیے ہے خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. خالق بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے. تو اردو میں ضرب المثل ہے کہ جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے. صحیح تو ہم کھاتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، گن گاتے ہیں کسی اور کے. الا لہ الخلق والامر، خالق ہمارا اللہ تعالیٰ تو ہمارا حکمران بھی اللہ تعالیٰ. وَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سے ایک عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ خالقیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کے مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ کی نظام کی ہوگی. اللہ کی مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ کے نظام کی ہوگی. اور تبھی علماء کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے کہ مسلم میجارٹی کے اوطان ہوں اور وہاں پہ شیطان کا نظام چل رہا ہو، اللہ کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہو. تو یہ ہم امپلائڈلی اللہ کی حاکمیت سے انکار کر رہے ہیں، یا اللہ کے نظام کی صلاحیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ایک کوالیفائڈ ٹائپ کے سسٹم نہیں ہے، اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں کہ وہ آج کے دور کے مسائل کو حل کر دے. الا خبردار لہ الخلق والامر، اس اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنے کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ، برکت دہندہ ہے اللہ تعالیٰ، برکت دینے والا ہے مال میں، حال میں، عیال میں. رب العالمین، جو سارے مخلوقات کے رب ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے دعوے کر دیے. مجھے دیکھیے، ان ربکم اللہ، آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہے. انسانوں کو مخاطب کر دیا، انتہا میں کہہ دیا رب العالمین، صرف آپ کا کیا ہے، پورے کائنات کا رب ہے، اسی کا لاڑ. درمیان میں کہہ دیا لہ الخلق، خالقیت کی صفت اسی کی ہے، کوئی دوسرا وہ ایک مچھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور والامر، حاکمیت کی صفت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے. اب یہاں سے جو انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں، اسے ہم نے نام دیا ہے نقلی دلائل یہ ضمن قصص الانبیاء. انبیاء کے قصوں کے ضمن میں یہ نقلی دلیل ہے کہ دیکھیے سارے انبیاء نے یہ تصور دے دیا تھا، جتنے سارے پیغمبر آئے ان ساروں نے اس عقیدے کی جانب دعوت دے دی جو محمد دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کا قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تاکہ ہم نے ارسلنا بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو الى قومه، اس کے قوم کے پاس. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم. تو آپ یہاں ایک عمومی مسئلہ لے کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی جہاں اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے، جس قسم کا بھی ہوتا ہے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوکل لیڈر یکے بعد دیگرے آ کر، لوکل اور مقامی لیڈر یکے بعد دیگرے اسٹیج پہ آ کر اپنا اپنا بیان دے دیتے ہیں، اپنی اپنی تقریر، اس کی جو پریزنٹیشن ہے تو وہ کر جاتے ہیں. بات وہی کرتے ہیں جو مہمان مقرر نے کرنی ہے، کیونکہ موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوکل لوگ وہ آ جاتے ہیں اسٹیج کو تیار کرنے. اسٹیج تیار کرنا ان اے سینس کہ ایک آ جاتا ہے وہ تلاوت کر دیتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہ جس طرح ہمارے فاضل صاحب ہیں، تو یہ پروگرام کے ڈرائیور ہوتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں پروگرام کو. بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی فنڈ ریزنگ ہے، اسکول بنانا ہے، بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں یہ کام کرنا ہے، بات وہی کرتے ہیں بھائی جنرل صفائی کرنی ہے، فلاں 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 فلاں. صحیح. پھر اس کے بعد صدر صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کوئی اپنی پریزنٹیشن کروا دیتے ہیں، وہ بھی مسجدی کے متعلق ہوگی. صحیح. اور اخیر میں مہمان مقرر جس کو بلایا گیا ہوتا ہے تو پھر وہ اخیر میں بات کرتے ہیں، اور مہمان مقرر کے بعد بس جلسہ ختم. تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے لوکل لیڈر تھے، انہوں نے لوکل سطح پہ کام کر دیا، اپنی اپنی قوم کو ایڈریس کر دیا.
اور وہ میدان تیار کر رہے تھے ایک مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ کے لیے، اور اس چیف گیسٹ کی ہر پیغمبر نے اطلاع بھی دے دی کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل خطاب اس کی ہوگی، اصل بیان اسی کا ہوگا، کیونکہ وہ سارے انسانیت کو ایڈریس کرے گا. اور جب محمد آئے اور اس نے اپنا لیکچر دے دیا بس جلسہ ختم. صحیح ہے. اب اگر کوئی مرزا قادیانی اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کرے تو اسے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں کہ بھائی جلسہ ختم ہو چکا ہے. چیف گیسٹ کے بعد دیٹ اگینسٹ دی آداب، کوئی تصور ہی نہیں. چیف گیسٹ کی تقریر ہو گئی بس مسئلہ ختم. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے مسئلے کو اس طرح عقلی انداز میں بیان کرواتے رہے. صحیح. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنے قوم کو. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا یا قوم، او میرے ٹرائب، یا قوم او میرے کلین، یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. ذرا آپ آگے جائیں، آیت نمبر 65 آ رہا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کے پاس قبیلے کا نام ہے. قبیلہ عاد کے پاس ہم نے بھجوا دیا تھا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کر دیں اللہ تعالیٰ کی، بندگی کر دیں اللہ تعالیٰ کی. آپ ذرا آگے جائیں 73 پر. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود یہ قبیلے کا نام ہے. قبیلہ سمود کے پاس بھجوایا گیا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. فقال یا قوم، اس نے بھی کہہ دیا یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 80 پر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے. اس نے کہہ دیا کس سے؟ اپنی قوم سے. آپ آگے جائیے 85 پر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے شعیب علیہ السلام کو. اہل مدین کے پاس بھجوا دیا وادی شعیب، آپ نے دیکھ لیا ہے مدین تک پہلی ہوگی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ یا قوم، اس نے کہہ دیا وہ میری قوم ہے میری. اٹ مین کہ ہر ایک پیغمبر نے ایک اسپیسیفک قوم کو ایڈریس کر دیا. اور آپ ذرا سورہ یونس نکالیں 11 سورت نمبر 10 آیت نمبر نکالیں، آیت نمبر 104، آیت نمبر 104 دیکھ لیا دیکھ لیا. قل، آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، او دا مین کائنڈ، او سارے انسانوں. نہیں کہا کہ او میری قوم. قل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، او میری قوم، نہیں او سارے انسانوں. آپ پیچھے جائیے ذرا سورہ بقرہ پہ، ابتدائی قرآن پہ آیت نمبر 21. دیکھ لیا. آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پیغمبر کو حکم ہے کہ لوگوں سے کہہ دیں یا ایھا الناس، او انسانوں، یا ایھا الناس، او انسانوں، او آدم کی اولاد، وہ سارے انسانوں. ایک تیسری جگہ ہے اگر قاری صاحب نے نکال لی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور بس لکھ تلاوت کرنا. سورہ اعراف کی 58 ہے. ہاں بس نکل گیا ہے، بس یہی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. 158 آیت سورہ اعراف.
دیکھ لیا؟ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے آیت نمبر 157 نکالیں. الذین وہ لوگ، نکال دیا. الذین وہ لوگ، مومن وہ لوگ ہیں. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی، رسول اور نبی کو. رسول، اب اللہ کریم نے رسول اور نبی دونوں کا تصور کیوں ذکر کر دیا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں there is something wrong between in the bottom, or there was something which was to be hit by Allah subhanahu wa ta'ala. کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تعویل کرواتے رہے کہ ہاں یہ محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں، محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں. نبی is the one who is to implement the sharia of a previous messenger. کہ یہ آئے ہیں تو عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ کے فالوور ہیں، یہود کہتے تھے یہ موسیٰ کے فالوور ہیں. کیونکہ رسول ہوں گے تو پھر کسی کے فالوور نہیں ہوں گے، اپنے تئیں مستقل بالمورچہ ہوں گے، جنرل ہوں گے، خود اپنے تئیں جنرل ہوں گے. تو اس لیے اللہ کریم کو کہنا پڑا کہ الرسول النبی، کہ اس پیغمبر کے دونوں ٹائٹل ہیں، یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہ نبی بھی ہیں اور رسول، اور نبی اور رسول دونوں. کیوں کہا رسول؟ تو اس لیے ہیں کہ اس کے آنے سے سابقہ رسولوں کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور نبی اس حوالے سے ہے کہ اس کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی. بس مسئلہ ہی ختم. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے قرآن کریم کے نکات ہیں کہ آخر خالق کائنات کا کلام ہے کہ وہ کیوں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. پہلے کون کون سے مشہور رسول تھے؟ بہت سارے ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح تھے، حضرت شیش تھے، حضرت ادریس تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے. الذین وہ لوگ یتبعون الرسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شریعت فالو کی. حضرت موسیٰ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اضافی چیزیں بھی دی گئی. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی، رسول نبی کو، رسول کو جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور تیسری بات یہ دیکھیے یہ تیسرا لفظ جو ہے یہ پھر یہود کو ہٹ کروانا ہے کہ یہود کہتے رہے عجیب پیغمبر ہے. پیغمبر تو بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، پیغمبر بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اللہ کہیں فرماتے ہیں یہ خباثت کر رہے ہیں. ان کے تورات میں اس کی صفت امی لکھی گئی ہے کہ he will be uneducated and illiterate. اس لیے اللہ کریم وہ امی لفظ وہ ان کو ٹونس کروا رہا ہے. جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے نا گروپنگ کے مسئلے میں، تو آدمی اس لفظ کو زیادہ زور دے دیتا ہے جس سے آدمی ہٹ ہوتا ہے. Those who know general party meeting, he knows the indication. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی، رسول نبی کو، الامیہ، امی کو، الامیہ، امی کو. تو پھر انہیں چوتھی بات ہوں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے وہ بھی ہٹ کر دیا کہ الذی یہ وہ پیغمبر یجدونہ جنہیں وہ ڈھونڈ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم ان کے پاس فی التوراۃ والانجیل. تورات میں بھی یہ محمد لکھا گیا ہے، انجیل میں بھی اسی کا چیپٹر ہے مستقل. اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے کہ ان کو نہ ماننے کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہے. آپ مجھے فالو نہیں کر رہے تو میری کوئی کوتاہی، آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی آپ کی یہ کوتاہی اس لیے میں نہیں فالو کر رہا، آپ مجھے گندگی کا درس دے رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو یامرہم بالمعروف، حکم دیتے ہیں انہیں المعروف، صحیح چیزوں کا، معروفات کا، وینہاہم اور منع کرتے ہیں انہیں عن المنکر، ممنوع چیزوں سے، ویحل لہم الطیبات اور جائز کروا دیتے ہیں ان کے لیے حلال پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور حرام کروا دیتے ہیں ان کے اوپر گندہ چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور ساقط کر دیتا ہے ان سے إِصْرَهُمْ تکلفات اور احکام شدید، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور غلامی کی وہ زنجیریں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہیں،
فالذین پس وہ لوگ آمنوا بھی جنہوں نے ایمان لایا اس محمد پر وعزروہ اور اس کی تعظیم کی. تو صرف ایمان لانا کافی نہیں، محمد کو تعظیم دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ محمد پاک کو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ترین نہیں مانتے تو آپ کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ متصلاً ذکر کر دیا وعزروہ کہ اس پیغمبر کی تعظیم لازمی ہے. پیغمبر کی تعظیم، جو لوگ آپ کو دین سکھا رہے ہیں ان کی تعظیم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. اگر آپ کی امام ہے، آپ کے امام ہیں اور اس آپ کے ذہن میں اس کی تعظیم نہیں، تو حدیث میں آئے امام قوم وہم لہو کارہون، اگر امام کو آپ تعظیم نہیں دیتے تو نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی، نمازیں ہی قبول نہیں. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو حق ہے کہ جس آدمی سے وہ نفرت کر دیتا ہے اسے کہنے کہ بھائی آپ اپنی نماز علیحدہ پڑھ لینا، اب اپنی نماز علیحدہ پڑھیں، ویسے جماعت کی نماز کو آپ بیڑا غرق نہ کروا دیں، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کو پسند نہیں کرتا. اب میں آپ کو نہیں پسند کرتا تو الٹیمیٹلی یو ول ناٹ لائک می، آپ بھی مجھے لائک نہیں کریں گے. تو آپ خامخواہ جماعت میں کھڑے ہو کر میری نیت میں بھی فطور نہ ڈالیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ خباثت نہ کریں. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جس ماحول میں یہ پتہ نہیں آپ کے پنجاب میں ہے کہ نہیں، یہ ہمارے پٹھانوں میں بہت زمانے تک تھی، کمی کہتے تھے ہم، کمی یہ نہیں ہوتے موچی وغیرہ، یہ کمی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اگر ایک کمی عالم بن گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فتویٰ کیا دیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر ایسے معاشرے میں ہے کہ کمی کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تو جب تک ان لوگوں پہ محنت نہیں کی جاتی اور ان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی تو اس آدمی کو امامت نہیں کرنا چاہیے. سارے لوگوں کی امامت نماز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسے وہ تعظیم نہیں دیتے جو امام کا استحقاق ہے. کہ امام وہ اپنی کمیونٹی میں سب سے معزز ترین شخصیت اگر متصور نہیں ہوگا تو لوگ ویسے بس ٹکرے مار رہے ہیں زمین پہ. انڈیا پاکستان میں تو وہ امام نہیں ہوتا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ماحول میں اگر کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا، کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا، تو پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی امامت مکروہ ہے. ادھر تو اپنے برابر بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیتے. ہاں بیٹھنے میں نہیں دیتے. بیٹھنے نہیں دیتے تو امام کیوں بنا؟ امام کیوں بنا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ختم کر دیں گے آپ سے، ساقط کریں گے إِصْرَهُمْ شدید قسم کے احکام، والأغلال التي اور غلامی کے زنجیریں، التي كانت علیہم فالذین پس وہ لوگ آمنوا بے جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعزروہ اور اس کی تعظیم کر دیے، وعزروہ اس کی تعظیم کر چکے ہیں. تو تعظیم کرنا محمد پاک کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے مخلوق میں محمد سے بڑے کوئی شخصیت نہیں، محمد سے بڑی کوئی شخصیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے بڑے بڑے مخلوقات جمع ہو کر محمد کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. وعد تبھی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محمد کے ساتھ محبت کرنا اور اس کو تعظیم دینا یہ بڑا پنکچولیٹی کا مسئلہ ہے، بڑا محتاط مسئلہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن کی سوئی ٹکانی ہے اپنے اسٹیشن پر بادل والی رات میں، کہ جب بادلیں گرتی ہیں تو وہ سوئی ٹکتی نہیں، اسٹیشن نہیں آتا، اسٹیشن نہیں آتا. تو فرماتے تھے کہ یہ محمد کی تعظیم اور محبت والی سوئی یہ بڑی مشکل سے جگہ پہ ٹکتی ہے، یا آپ کو تاہی کریں گے پھر ایمان کا خطرہ ہے، یا اسے تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچائیں گے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے. اگر اسے مقام سے نیچے گرا دیا پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے، اگر اسے مقام سے اوپر لے جا کر خدا بنا دیا تو پھر بھی خطرہ ہے. اس لیے فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ با خدا دیوانہ باش ہو با محمد ہوشیار، خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے دیوانگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اللہ کی آپ کتنی عظمتیں اور بڑائیاں بیان کریں گے، وہاں تو آپ الف با تا سا تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ آپ ایلیمنٹری بھی ختم نہیں کر سکتے اس کی ذات کی عظمت کی. لیکن فرمائے کہ با محمد ہوشیار، محمد کا بیان کرتے ہوئے بڑے محتاط رہیے، کیونکہ کبھی آدمی
نفرت میں کافر بن جاتا ہے، کبھی محبت میں کافر بن جاتا ہے۔ عیسائی جو کافر بن گئے ہیں یہ نفرت میں کہ محبت میں؟ محبت میں۔ اور یہودی جو کافر بنے تھے وہ بھی محبت میں بن گئے تھے۔ حضرت عزیر کی محبت میں سب سے پہلے کافر بنے کہ اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کی محبت، تبھی تو نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارى، مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے پیش نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پر فوراً آدمی کو لگام لگا دیں۔ آپ آئے انصار کے ایک گھر میں، چھوٹی بچیاں وہ طبلہ بجا رہی تھی، طبلہ جانتے ہیں دف، وہ دف بجا رہی تھی اور وہ عربی کے کچھ اشعار اس کے ساتھ گا رہی تھی۔ تو جب چھوٹی بچیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا تو انصار تو ویسے بھی مرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو چونکہ مہاجرین تو وہی تھے نا، نیولی سیٹلڈ لوگ تھے، ان کو ضرورت زیادہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ مہاجرین میں تو کسی نے افواہ اٹھائی، مدینہ منورہ منافقین بھی بہت زیادہ تھے کہ بھائی دیکھیے اپنی ساری قوم کو وہاں سے اٹھا کے یہاں بھی لے آئے اور اب غنیمت بھی ساری ان کو مل گئی، غنیمت بھی یا غنیمت کا بڑا حصہ بھی ان کو مل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فوراً حالات کو سہارا دے دیا اور آگے انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی، انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ بھائی کتنے ملے ہوں گے مہاجرین کو فی کر؟ چلو $1000 مل گئے فی کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ مہاجرین $1000 اپنے گھر لے چلیں گے اور آپ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں۔ تو انصار نے نعرہ لگا دیا کہ نعرہ تکبیر، خوشی سے جھومنے لگے کہ بھائی پوری دنیا ایک طرف اور محمد کا جوتا دوسری طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو فتح مکہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے زمرے میں داخل نہیں ہوئے، فتح مکہ میں رسول اللہ علیہ السلام انصار کے جلوس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اوس اور خزرج انہی کا لشکر جب داخل ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام اسی کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ چچا جان آپ ذرا میرے فادر ان لا ابو سفیان جو میرے خلاف لڑتے رہے، کیونکہ ایک جانب داماد اور دوسری جانب سسر، یہ لیڈ کرتا رہا کفر کو، حضور پاک اسلام کو لیڈ کرتا رہا تمام جنگوں میں، داماد اور سسر، داماد اور سسر۔ تو فرمایا کہ چچا جان آپ اسے فلاں جگہ کھڑی کر دیں کیونکہ وہاں سے یہ ساری لشکر داخل ہونی ہے۔ تو وہ ابو سفیان کو لے جا کر اس گاڑی پہ کھڑا کر دیا، تو وہاں پہ جو کھڑا کر دیا تو ایک ایک قبیلہ، ان کے ہر ایک قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی وہ جو نشانی دی تھی، یعنی جھنڈا ایک خاص قسم کا، صحیح۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کی ساری تفصیلات معلوم۔ تو جب پہلا دستہ آیا تو حضرت عباس نے کہہ دیا ابو سفیان سے کہ یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہہ دیا بنو فلان ہے، اور اس نے کہہ دیا مالنا والا ہم، میرا ان سے کیا تعلق، جاتے ہیں۔ دوسرا آیا، انہوں نے کہا یہ بنو بکر ہیں، ان کا 300 کا لشکر ہے یا 1000 کا لشکر ہے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، اور اسلحے اور وہ فوجی وردیاں اور سب کچھ۔ اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے جلوس میں آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ کی قصوا پہ سوار تھے اور پورا بدن جو تھا وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا، انہیں تو گمسان کی لڑائی ہوتی نا 10 بدس، تو پورا بدن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی پورے بدن پر وہ آہنی لباس تھا، فوجی لباس تھا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ ابو سفیان نے کہہ دیا جی۔ اس نے کہا جانتے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اور اس نے کہا یہ سفید اونٹی جو جا رہے اس پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے بھتیجے اور آپ کے داماد ہیں، محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ ابھی اس آدمی کے دین کا راستہ رکوانا یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، بس کا دین اب دنیا میں پھیل گیا، اب دنیا میں پھیل گیا۔ تو حضرت عباس آ گئے اور حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ حضور ابو سفیان بڑے متاثر ہو گئے اور وہ بالکل مرعوب ہو گئے آپ کی قوت سے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ دیا، میری قوت تھوڑی ہے، یہ اللہ والی ہے، یہ اللہ والی قوت ہے۔ تو اس نے کہا وہ کچھ عزت چاہتا ہے، عزت دار آدمی ہے، مکے کے چیف ہیں، عزت دار آدمی ہے۔ تو حضور نے بلال سے کہہ دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ آج کے دن جس نے بھی ابو سفیان کے دیوار کے ساتھ بھی پناہ لے لی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ ابو سفیان کی عزت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ چچا جان اسلام لوگوں کو ذلیل نہیں کرواتا، لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، آدمی خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. صحیح. تو وعذروہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر چکے ہیں، ونصروہ. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے ایمان کا، مجھے دیکھیے ایک مسئلہ ہے کس چیز کا؟ ایمان کا، محمد پہ ایمان لانا صلی اللہ. دوسرا مسئلہ ہے تعظیم کا، محمد کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا سمجھنا، یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ، اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ وہ سبق پکڑنے والی بات نہیں ہے کہ ایسے نے حضور دے دیوانے ہیں. تیسری بات وَنَصَرُوهُ، اور اسی پیغمبر کے میدان میں امداد کر چکے ہیں. امداد کرنا لازمی ہے کہ پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں، پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں، نصرت کر چکے ہیں. یہ نہیں کہ بس یہ وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں چچک دیم فلالے بمینا ہے کہ میں چکن ہوں آپ کا، لیکن دیکھیے آزانے مازانے دیتا رہوں گا، چوری قریب نہ لائیں، ذبح نہیں کرنا، چوری قریب نہ لائیں. نہیں، جب آپ محمد کے فالوور ہیں تو پھر چھری قریب لائیں اور چھری کو خیر مقدم کہہ دیں کہ ہاں اگر محمد کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان چلی جائے تو صحابہ جیسے کہ فزت ورب الکعبہ، صحابی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج ہی کامیابی ہو گئی، آج ہی کامیابی ہو گئی. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، نے کہا اس نے کہا اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو کیا ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہ کھجور کھا رہے تھے، وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو اس نے کہا یقینی بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ ما ارا بینک و بین الجنت الا هذه الثمرات، میں تو آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف یہ آپ کے ہاتھ میں جو کھجور ہیں اسی کی دیر ہے، اسی کی دیر. تو اس نے کہا کہ یہ کھجور جنت کے راستے میں کیوں روکا اٹھیں، پھینک دیا اور بس دوڑ پڑے، اور دوڑ پڑے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کے صحابی ایسے لوگ جو اپنے موت کو ویلکم کرتے ہیں محمد کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور کوئی ویٹنگ لسٹ پر ہے، ینتظر. اللہ کریم فرماتے وہ ویٹنگ لسٹ پر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میری شہادت آپ پہنچے گی. فالذین آمنوا بی، پس وہ لوگ جو ایمان. تو اصل مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب، مسلمان ذلیل کیوں؟ چونکہ موت سے ڈرنے والے ہیں. جب تک مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں تھا کوئی انہیں ذلیل کرنے والا تھا نہیں. تو اردو کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. یہ بڑا کمالی شعر ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. تبھی تو حضرت خالد جب وفات پا رہے تھے تو رو رہے تھے. صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ رسول پاک کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، آپ تو ہمیشہ جنرل رہے اور ہمیشہ فرسٹ رو میں لڑتے رہے اللہ کی دین کے لیے. تو اس نے کہا کہ میری یہ قمیص اٹھائیں فرنٹ سے اور پیچھے سے بھی اٹھائیں. پیچھے سے اٹھا دیا. انہوں نے کہا کوئی داغ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی داغ نظر نہیں. اس نے کہا نہیں، میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی پیٹھ پر وار نہیں دیا، کیونکہ میں نے بھی کبھی پیٹھ موڑی نہیں. اور اس نے کہا کہ آپ فرنٹ دیکھیں، کوئی 2 انگلیوں کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو، چرا نہ لگا ہو، تیر نہ لگا ہو، تلوار نہ لگی ہو. انہوں نے کہا نہیں، سارا بدن زخمی زخمی ہے. تو اس نے کہا کہ محمد پہ ایمان لانے کے بعد جب بھی جہاد کے لیے جاتا تو یہ تمنا لے کے جاتا کہ آج شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی، لیکن ابھی اپنی چارپائی پر لیٹ کے مر رہا ہوں، یہ مرنے پر رو رہا ہوں کہ میں یہ مرنا کیوں آیا. میں نے مرنا تھا وہاں میدان جہاد میں دین کے لیے لڑتے لڑتے. علماء کرام نے لکھا ہے، جو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے سے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خالد کو میدان جنگ میں اتنی تمنا کے باوجود شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ حضور نے اس کو ایک لقب دے دیا تھا سیف اللہ کا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. تو اللہ نے حضور پاک کے کلمے اور لقب اور ٹائٹل کی لاج رکھ دی کہ یہ میدان جنگ میں شہید ہو جائے. کفار مسخرے اڑائے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. محمد نے اسے خدا کی تلوار کہہ دیا تھا اور ہم نے خدا کی تلوار کو توڑ دیا.
فالذین آمنوا بی، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں رسول پاک پہ، وعزروہ، اس کی تعظیم کر چکے ہیں، ونصروہ، اور اس کی امداد کر چکے ہیں، اور صرف اس پہ بھی نہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور کامل فالو کر چکے ہیں قرآن کی اس روشنی کو جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو مینس کہ آپ کی پوری زندگی وہ قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. تو چار چیزیں ہیں: محمد پہ عقیدہ رکھنا، ایک محمد کی تعظیم کرنا، دو محمد کے دین کے لیے میدان میں لڑنا، تین اور پوری زندگی میں قرآنی تعلیمات کو لائحہ بنانا. اسے کہتے ہیں ایمان، اور اسے کہتے ہیں مومن. اسے کہتے ہیں ایمان، اور اسے کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. علامہ نے کہہ دیا آج بھی یہی چار چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں کوئی مصیبت نہیں ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے. قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، مسئلہ یہی تھا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، او انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں آپ ساروں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، مشرقیوں کے لیے، مغربیوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، گرینڈا ہلز والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے، جب تک زندہ ہوں ان انسانوں کے لیے، چلا جاؤں گا تو بعد میں آنے والوں کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو واپس اپنے سبق پہ جائیے. لقد ارسلنا نوحا الی قومه. قرآن کریم میں بنیادی چیز یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس حکمت کو آپ سمجھ لیں، اس سے عقیدہ بنتا ہے. یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، اعبدوا اللہ، آپ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کو ایک مانیں، کیونکہ اس کے مخاطب اور ایڈریسیز وہ کافر تھے، اور کافر یہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا. کافر یہ عبادات کا یہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم میں یا حدیث رسول میں کتنے سارے احکام ہیں، ہزاروں احکام ہیں. یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں. صحیح ہے. اب ایک حکم تو ایسا ہے جو امت دعوت کے لیے ہے، باقی احکام امت اجابت کے لیے. پیغمبر پاک کی امت دو قسم کی ہے، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت جو سارے انسان ہیں، یہ ساری انسانیت، یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کلنٹن صاحب ہیں یہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں، اور وہ جو واجپائی صاحب ہیں وہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں. وہ جو کیا ہے وہ برطانیہ والا ٹونی بلیئر، وہ ٹونی بلیئر وہ بھی محمد پاک کی، اور ہم بھی محمد پاک کی امت میں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے اور محمد کی دعوت عام ہے سارے انسانوں کو. تو اسے کہتے ہیں امت دعوت. کیا؟ امت دعوت. اور دوسرے ہم جنہوں نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد، ہمیں کہتے ہیں امت اجابت، جنہوں نے قبول کر لیا ہے. ہمیں کون سی امت کہتے؟ امت اجابت. تو ایک حکم قرآن کریم یا سنت رسول یا حدیث رسول کا وہ کامن ہے دونوں کے لیے، اور وہ ہے اللہ پہ ایمان لانا اور محمد کے دین پر ایمان لانا. بلیفس والے جو مسئلے ہیں اسی پر یہ دعوت یہ کامن ہے، امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے لیے. لیکن اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، کلنٹن سے اللہ کہہ رہا ہے، ہاں یہ امت اجابت والے حکم ہے. روزے رکھیے، کلنٹن سے کہہ رہا ہے. نہیں، کلنٹن تو ابھی تک انٹر نہیں ہوا، واجپائی ابھی تک داخل نہیں ہوا. وہ داخل ہو جائے گا، اسے اسٹیمپ لگ جائے گا تو پھر ہی ول بی لا ابائڈنگ سٹیزن. امریکہ آ جائے گا تو پھر اس نے امریکہ کے سارے قوانین کو فالو کرنا ہے. ابھی تک انہیں ویزا نہیں لگا، انہیں وہ ویزا لگواتے نہیں اپنے آپ کو. خدا کرے ان ساروں کو ویزے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان نصیب فرمائے. اس سے پہلے ٹیکا لگے گا. ہاں ٹیکا ضروری ہے ویزا سے پہلے. میننجائٹس کے بغیر بھی ہو جائے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا او میرے قوم اعبدوا اللہ، ایک مانو اللہ تعالیٰ کو. یہ مسئلہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نوح ان سے یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے. مشرک تو عبادت کا اہل نہیں ہوتا. عبادت کرتا ہے کون؟ مسلمان. تو فإن التوحید راس الطاعات، عبادات کا سرچشمہ ہے توحید. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا اللہ،
آپ ایک مانو اللہ تعالیٰ کو، مالکم نہیں ہے آپ کے لیے من الہ کوئی معبود غیرو بغیر اللہ تعالیٰ کے، الہ کیا الہ۔ اب آپ اللہ کریم کے 99 نام دے کے اس میں الہ لفظ نہیں ہے، ناموں میں الہ لفظ نہیں ہے، اور جہاں پہ بھی قرآن کریم دعوت دیتا ہے الہ کے حوالے سے دیتا ہے، کیونکہ یہ الہ ایک ایسی انکلوسیو اور جامع تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ الہ کیا الہ، میں نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ الہ اس کے دو مادے ہیں، ایک مادہ اس کا ہے وَلِہَ یَوْلَہُ، اسی کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اس ذات کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، حقیقت اللہ کسی کو پتا ہے نہیں، تو ایسے کہتے الہ، الہ مین وہ پرسنلٹی یا وہ انٹیٹی یا وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں سارے لوگ حیرت زدہ ہیں، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم۔ سادی بابا نے فرما دیا کہ وہ ایسی ذات جو کسی کے خیال میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان اس پہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ خیال کرتے ہیں تو اللہ کیا تصور اپنا ہوگا، وہم میں، گمان میں، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وظہر چ گفتہ اند شنید مخواند ہیں۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اب اللہ کے سننے کا انداز کیا ہے؟ اس کے کان ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہاں گائے بیل جیسے ہیں، کس انداز سے سنتے ہیں؟ کوئی اسے آرگن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، آرگن کی کوئی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے؟ اللہ اس لیے تو اللہ کریم جب اپنی صفات بیان کر چکے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قوت رکھنے والا ہے، اس کے ہاتھ سارے ہاتھوں کنٹرول کرنے والے ہیں، فلان 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 فلان، تو ذہن میں ایک دم یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بھی ایک انفام آف باڈی، کہ وہ بھی انفام آف باڈی، تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، خبردار قیاس نہ کرتے جائیے، اللہ کی کسی کے ساتھ ریزمبلنس کوئی نہیں، مشابہت کی کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، ان کے ریزمبلنس کوئی نہیں۔ یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور فلان اور فلان اور فلان، کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ چودھری صاحب جیسے کان ہیں اللہ تعالیٰ کے، نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ ریزمبلنس کسی کی نہیں، مشابہت کسی کی نہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اسادی بابا نے اس لیے فرمایا کہ وہ ہر سے گفتہ ان سنی دے مخواندہ ایم، جو کچھ لوگ کہہ چکے ہیں آپ کے متعلق جو بھی تعریف ہے بس ہم نے سن لیا ہے اور پڑھ لیا ہے، دفتر تمام گشت و بپا یا رسید، ساری کتابیں ختم ہو گئی، عمر بھی ختم ہونے کو ہے، ماں ہم چنی در اول وصفے تماندہ ایم، لیکن آپ کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کے حوالے سے ہم ابھی تک کے جی فرسٹ میں ہیں، ہم چنا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رات دعا کرتے رہے کہ یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی، او ایسے ذات اور ایسے خدا جس کے پہچاننے کی انتہا یہی ہے کہ آدمی یہ اعتراف کر دے کہ ہم آپ کو نہ پہچان سکے، ہم آپ کو نہ پہچان سکے، ہم لگے ہوئے ہیں کس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے نہ ختم ہونے والا، یہ کیسا سبجیکٹ ہے؟ ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے پہچان لیا تو پھر اسی دن تو آپ کو چھٹی ہوگی، مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی، کچھ تھوڑا بہت جو آپ اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں تو آگے جائیں، تو پھر آگے جائیں، تو پھر مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی، اس نے سبق یاد کیا۔ تو چودھری صاحب اس کے بعد آپ کو تصوف میں لگائیں گے تو پھر آپ کو مناظر طے کریں گے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف، اور دوسرا مادہ الہ کا الہ یألہ، الہ یألہ، عرب کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، جب گائے کا بچڑا، گائے کا وہ نہیں ہوتا کوف، وہ کوف ہوتا ہے جو بچڑا کہتے ہیں، بچڑا کہتے ہیں، وہ جو بچڑا کہتے ہیں، وہ جو بچڑا جب وہ ڈر جائے بھٹک جائے اور جا کے ماں کے نیچے، تو اس عمل کو کہتے ہیں الہ، کیا الہ، یعنی بچہ جب ڈر کے مارے ماں سے چمٹ جائے تو اسے کہتے ہیں کیا الہ، الہ الفصیل۔ تو اللہ کو الہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو جو بھی ڈر اسی سے چمٹ جانے کی کوشش کرو، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ، ڈرو گے تو بھاگو گے، ڈرو گے
تو امریکہ کے نظام سے ڈر گئے تو ٹکٹ لے کے بس IRS سے IRS کا آڈٹ کیا جی GSA نے، ہاں اور انہوں نے کہا انہوں نے کتنے خامیاں نکالی IRS۔ ہاں ضرور، وہ تو انسان ہے، انسانوں میں تو خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں، کچھ کرپشن بھی ہوگی، بہت ساری کچھ خامیاں ہوگی، کچھ کرپشن ہوگی۔ یعنی خامیاں تو وہی کہ ان انٹینشنلی ہو جاتی ہیں، اور کرپشن وہی جو انٹینشنلی کرتے رہتے ہیں، تو دونوں قسم کی ہوں گی۔ تو اب IRS اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا اس کا تو کھانا ہی خراب ہے۔ تو بھائی نہیں کسی طریقے سے نکل جائے، بس مسئلہ ہی ختم کر دے۔ لیکن اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ گے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کے ہتھے میں چھڑ جاؤ گے، چلو کوئی لبادہ تبدیل کر کے، نام تبدیل کر کے، کوئی ڈارون پرائز قسم کا نام رکھ کے، اور پتہ نہیں لگا کون ہے، صحیح ہے۔ لیکن اب اللہ سے کہاں بھاگو گے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ سے بھاگنا ہے تو اللہ کے ہاں بھاگیے، اس کی دفتر پہنچ جائیے بس۔ ففروا الی اللہ، اللہ سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگو؟ اللہ کے پاس بھاگو، اللہ کے پاس۔ اور رسول پاک نے مثال دے دی کہ اللہ کے پاس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھاگو گے تو آپ کی محبت 100 ماؤں سے زیادہ ہے۔ بچہ اگر ماں اسے مارتا رہے، وہ بچہ ماں سے چمٹ جائے تو بس ماں کی محبت اور ممتا کی پیار وہ ابھر آتی ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کی محبت تو 100 ماؤں سے زیادہ ہے، تو چمٹ جاؤ گے وہ معاف کر دے گا، بس چلو کچھ نہیں کیا، بس چلو آئندہ ایسا نہ کریں، چلو ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، قال الملأ من قومہ، یہ انسانوں کی سنت رہی ہے کہ جب بھی اہل اللہ نے دعوت دے دی، غریبوں نے سہارا دے دیا، غریبوں نے سہارا دے دیا، اور چیفز نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دین آ جائے گی تو پھر خدا کی خدائی ہوگی، انسان کی خدائی تھوڑی ہوگی، اور چیفز وہ نہیں چاہتے کہ خدا کی خدائی ہو، ہماری بھی تھوڑی بہت باقی رہے، تھوڑی بہت باقی رہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ابو لہب کا کیا جھگڑا تھا؟ بس یہی جھگڑا تھا کہ اچھا اس کالے کلوٹے بلال کو اٹھا کے میرے ساتھ بٹھاؤ گے؟ میں کہا چچا جان اگر یہ دین میں آگے نکل گئے سردار رہے گا، پیچھے رہیں گے۔ اس نے کہا تو ایسا دین میں تک کرتا ہوں اس کا جو کالے کلوٹے بلال کو اٹھا کر ابو لہب کے پاس کھڑا کر دے۔ میں کہا نہیں جی بلال سردار ہوں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات واپس آ کے کہہ دیا کہ بلال کیا مسئلہ ہے، رات میں جب جنت گیا تو آپ میرے سے پہلے جا رہے تھے، وہاں پہ میں آپ کی جوتوں کی آواز محسوس کر رہا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ما توضأت وضوءا الا صلیت به رکعتین، میں جب بھی وضو بناتا ہوں اور مکروہ وقت نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا فضا کا اس عمل کو جاری رکھیں، یہی وجہ تھی جو آپ میرے سے پہلے جا رہے تھے جنت میں۔ اسے کہتے ہیں عالم مثال کی دنیا۔ کیا مثال تو جانتے ہیں؟ ماڈل یعنی بلڈنگ تو بعد میں ہمارے وجود میں آتا ہے، لیکن ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ماڈل دکھا دیے معراج کی رات کہ یہ بلال کا ماڈل۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ مجھے ایک گھر دکھایا گیا اور وہ ایک مرمر یعنی ایک موتی کا بنا ہوا تھا، بنگلہ تھا، ترکیہ تھا، ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ فقلت لمن، بڑا خوبصورت تھا، تو میں نے کہہ دیا کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہہ دیا عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور پاک نے فرمایا اتنی ٹرانسپیرنسی تھی اس کی کہ میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، فتذکرت غیرتک، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کو تو فوراً غیرت آ جاتی ہے، اگر وہ کہے کہ اچھا مجھ سے اجازت دیے بغیر آپ میرے گھر میں گھس گئے، فتذکرت غیرتک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں غیرت کرتا ہوں تو آپ کے داخلے پر بھی غیرت کا مظاہرہ کروں گا؟ ابھی اغار یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ اچھے لوگ تھے۔ قال الملأ من قومہ، کہہ دیا سرداروں نے، من قومی اس کے قوم کے سرداروں نے، انا لنراک، تحقیق ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو، فی ضلال مبین، فتنہ جو پیدا کر دیتا ہے وہ سردار پیدا کر دیتا ہے۔ کون پیدا کر دیتا ہے؟ باقی تو ہاں جی والے ہیں، وہ تو جس طرح رات ہم بجا رہے ہیں، باقی تو تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی اوپینین نہیں ہوتی، ان کی کوئی۔ اور یہی چیز تھی کہ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چونکہ غریب پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ تو قوم نے یہی اعتراض کر دیا کہ ان کی کوئی اوپینین نہیں، ایسے لوگ آپ کے پاس پڑے۔
قال الملأ من قوم انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین، ظاہر گمراہی میں، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. فی ضلال مبین، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہوتی ہے گمراہی جس کا دوسرا نام ہے جہالت. کیا ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے کہہ دیے آپ جاہل ہیں، آپ ایگنورنٹ آدمی ہیں، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ چیز کو جانتے نہیں، یہ جو بات کہتے ہیں. اور پیچھے آ رہا ہے کہ حضرت ہود سے کہہ دیا اللہ کا فی صفا، آپ کا تو دماغ چلا گیا ہے، اسے دیوانہ بنا دیا. حضرت ہود علیہ السلام کو پیچھے کہہ دیا قال یا قال الملأ من قومی انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین، کلیئر کٹ گمراہی اور ضلالت میں. قال، اس نے کہہ دیا یا قوم، اور میری قوم، لیس بی ضلالت، نہیں ہے میرے اوپر کوئی ادنا سی گمراہی بھی، ادنا سی جہالت بھی میرے اندر موجود ہے. لیس بی ضلالت، نہیں ہے میرے اندر ضلالت، تھوڑی سی گمراہی بھی، ولیکن، لیکن میں رسول، پیغمبروں میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف. مجھے کوئی آپ نے تنخواہ نہیں دینی. وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں صرف آپ کو سنسیئر ایڈوائس دے دیتا ہوں. وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں خیر خواہی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے، ما، ایسی بات، لا تعلمون، جسے آپ نہیں جانتے. میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اب مجھے فالو کری، سنسیئر ایڈوائس ہے، سنسیئر ایڈوائس. اور سنسیئر ایڈوائس جب کسی فیلڈ کا ماہر آپ کو دے جسے آپ سمجھتے نہیں، تو یو ہیو نتھنگ بٹ اونلی ٹو فالو، نو ادر وے، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. فار ایگزامپل IRS کا مسئلہ تھا، صحیح ہے، تو چودھری صاحب نے جو ایڈوائس ہمیں دے دی ہے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. اب ہم نے چودھری صاحب کے ساتھ کوئی ریزننگ نہیں کی، یہ چیز کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے. نہیں، بس وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. بس یو ہیو نو ادر وے بس اونلی ٹو فالو چودھری صاحب کہ ہاں جی یہ چیز، یہ لے لیں، یہ چیز، اور یہ لے لیں، یہ چیز. تو نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جس فیلڈ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آپ جانتے نہیں، اور میں جو جانتا ہوں دیٹ از ناٹ مائی پرسنل کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن اور ڈگری. آئی ہیو بین گیون دیز تھنگ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ انصح لکم، میں آپ کو یہ سنسیئر ایڈوائس کرتا ہوں. اواجبتم ان جاءکم، کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے، ان جاءکم، کہ آپ کے پاس آ گیا ہے، ذکر من ربکم، ریمائنڈر آپ کے پروردگار کے جانب سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر جو آپ کے قبیلے میں سے. تو دیکھیے مجھے کہ آپ کو یہ عجیب لگا ہے، آپ اس چیز کو عجیب جانتے ہیں. جاءکم ذکر من ربکم، آپ کے پاس پروردگار کا ریمائنڈر آ گیا ہے، تو اس چیز کو آپ عجیب جانتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے. اور عجیب جاننا ان اے سینس کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی قوم کو ریمائنڈر دے دے ان کی اصلاح کے لیے. تو آپ اس لیے میری بات کو نہیں مان رہے کہ پروردگار کے جانب سے ریمائنڈر آنے کو آپ عجیب سا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یا پھر یہ عجیب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروردگار کے پاس سے ریمائنڈر آ سکتا ہے، لیکن ہمارے کزن کے کیوں آیا؟ یعنی یہ کہ آپ کے کزن کے پاس آئے اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. اگر کوئی باہر سے مولوی صاحب آ جاتے شاید اسے پھر سن لیتے. تو آپ کے اپنے کزن ہیں، میں آپ کا اپنا کزن ہوں، آپ کے قبیلے کا آدمی ہوں، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. اواجبتم ان جاءکم، اس آیت روبہ سے، رجلا منا واحدا نتبعہ، سورہ قمر. یہ سورہ قمر نکالے تو وہاں سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا. 27واں سے پارہ ہے. کذبت ثمود بالنذر، اس کو دیکھیں، کذبت 23 کو، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے، بالنذر، پیغمبروں کو، کہ یہ سارے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں سارے جھوٹے تھے. کذبت ثمود، جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے، بالنذر، سارے ڈرانے والوں کو. نذر یہ پلورل ہے نذیر کا، نذیر کا معنی دوز who warn them
of the punishment or about the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. تو نے کہا سارے جھوٹ بول رہے ہیں. کذبت ثمود بالنذر, اور انہوں نے صالح سے کیا کہہ دیا علیہ السلام. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا ابشرا, انسان. مجھے دیکھیے انداز کو. فقالوا, انہوں نے صالح سے کہہ دیا ابشرا, اللہ کا پیغمبر انسان, کہ پیغمبر ہونا تو کوئی فرشتہ آنا تھا, آپ کیوں ہیں انسان. فقالوا ابشرا, انہوں نے کہہ دیا آیا انسان, اور پیچھے دیکھیں ملنا, اور پھر ہمارا کزن, اور تیسرا واحدن, اور اکیلا اور تنہا, جس کا کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے اس کے پاس, وہ ہمیں ڈرا رہا ہے اللہ کے عذاب سے. دیکھیے ایک ایک لفظ ہے, ایک ایک لفظ, لیکن کتنا جامع لفظ ہے. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا ابشرا منا, انہوں نے تو بڑی تقریر کی ہوگی, لیکن اللہ کریم نے بس 3 کلمات میں ان کی ساری تقریر بند کر دی. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا ابشرا, انسان. اب میرے انداز کو دیکھ رہے ہیں, باتیں انداز سے معلوم ہوتی. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا ابشرا, آیا انسان. یہ بھی ممکن ہے انسان پیغمبر ہو, نہیں, ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن منا, ہمارا کزن. تو گویا وہ رات والے آدمی کی طرف اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے کہ ہم انسان کے بچے توڑیں کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر آ جائے, وہ بھی اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے. فقالوا ابشرا منا, آیا انسان, منا, ہم میں سے, اور پھر واحدن, اکیلا, جس کی کوئی پارٹی بھی نہیں. نتبعہ, کیا ہم اس کو فالو کریں, انا اذن, اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم اسی وقت لفی ضلال, گمراہی میں ہوں گے. اور گمراہی کیا ہے, وسعور, مجنون ہوں گے, کریزی ہوں گے ہم, اگر ایسے آدمی کو فالو کرے جو ہے بھی انسان, ہے بھی ہمارا کزن اور ہے بھی اکیلا, تو ہم تو پھر کریزی ہوں گے کہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا لوانا النار فالله خير الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قوم کے پاس. تو رات مسئلہ ختم نبوت چھیڑا گیا کہ ہر پیغمبر اسپیسیفک قوم کے پاس بھجوایا گیا تھا, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھجوائے گئے. ہر ایک پیغمبر ایک اسپیسیفک ریجن میں فیلڈ ورک کرتا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عالمی بنا دیا. بعض تفصیلات اور آیات کے حوالے. فقال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کو ایک مانو. اس لیے کہ کافر یہ شرائط پہ مکلف نہیں ہوتا کہ اسے تقاضا کیا جائے کہ عبادت کرو. یہ جمہور کا مسئلہ ہے, خلافا للامام الغزالی. امام غزالی اور امام مالک کا ایک قول ہے کہ نہیں, کافر اس پہ بھی مکلف ہے کہ نماز پڑھو, اور اس پہ بھی مکلف ہے کہ حج کرو. بھائی اس کا کوئی تک نہیں بنتا. He has no any entrance to enter into salat or حج. تو اس لیے ہم نے عبادت کو حدیث کے تناظر میں توحید پہ مؤول کر دیا. فإن التوحید راس الطاعات, کہ عبادات کا سرچشمہ توحید ہوا کرتا ہے. اور چونکہ کافر مکلف نہیں ہوتا شرائع پر, لہذا عبد اللہ کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ وحد اللہ, اللہ کو ایک مانیے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ. راتی بھی تذکرہ ہوا تھا کہ الہ اللہ کے اسماء الحسنی میں شامل نہیں. تو ہر جگہ توحید کے حوالے سے الہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ امام الہند نے فرمایا رحمہ اللہ, مولانا ابوالکلام آزاد نے, کہ الہ کا مفہوم یہ شامل ہے سارے صفات باری کو. اللہ تعالیٰ کے جتنے سارے اسماء الحسنی ہیں ان تمام کا مفہوم ایک لفظ الہ کے اندر سمایا گیا ہے. ما لکم من الہ غیرہ, اور یہی وجہ ہے کہ شرک کے مختلف اقسام ہیں. اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا وہ شرک ہی کا قسم ہوتا ہے. اور من جملہ اس کے شرک فی الحکومہ, کہ اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے, ٹیریٹری مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور وہاں اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, تو اس کو علماء نے شرک فی الحکومہ کہہ دیا کہ یہ حکومت اور نظام کے حوالے سے شرک کا ارتکاب ہے. ما لکم من الہ, اور تائید اس کی ولا یشرک فی حکمی احد. انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ کے لیے, عذاب یوم العظیم, بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ, کہہ دیا رؤساء اور اشراف نے, من قومی, اس کے قوم کے رؤساء اور اشراف,
قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے، ایک ملا اور دوسرا مستکبرین. ایک ملا کا اصطلاح اور دوسرا مستکبرین کا اصطلاح. لوگ ایک ہی ہیں، صفات ان کے دو ہیں، لوگ ایک ہی. جامد لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے ملا، اور مشتقی لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے مستکبر. مستکبر کا معنی وہ آدمی جو انکار کر جاتا ہے حقائق سے اس حوالے سے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. استکبار کا معنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انکار کر رہا ہے. قال الملأ من قومی کے دیا رؤساء اور اشراف نے اس کے قوم میں سے، الا تاکیکم لنراکا دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین کلیئر کٹ گمراہی میں، کلیئر کٹ ضلالت میں. کلیئر کٹ ضلالت اور کلیئر کٹ گمراہی ان اے سینس کہ دیکھیے کوئی اچھا خاص اچھا بلا آدمی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، سارے یہ گئے گزرے، سارے ہاں یہ گئے گزرے. رات ہم نے کہہ دیا کہ گئے گزرے. ضلال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گئے گزرے لوگوں کے سپورٹ کو آدمی اگر بنیاد بنا دے تو اٹ مینس کہ وہ ضلالت ہی کا شکار ہو گیا ہے. اس کے سپورٹرز میں کچھ اچھے بلے لوگ ہونے چاہیے. آپ ذرا نکالیں سورہ ہود اس کی تائید کے لیے. بارہویں پارے میں سورت نمبر 11 آیت نمبر 27. فقال الملأ الذين كفروا من قومه کہ دیا سرداروں نے وہ جو کفر کر چکے تھے اس کے قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے جیسا. تو ہمارے جیسا انسان خدا کا مبعوث پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا انسان خدا کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات جو انہوں نے پیغمبر کی نبوت کو ریفیوز کر دیا اس تصور سے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا. ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا بشرا مگر انسان مثلنا اپنے جیسا، ہمارے جیسا انسان. اور دوسری جگہ حضرت صالح سے کہہ دیا کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر. رات جو ہم نے سورہ قمر کی آیت نکالی کہ ابشرا انسان کو فالو کریں، منا جو ہمارا کزن ہے، واحدا ہے بھی اکیلا، کوئی سپورٹ بھی نہیں دے رہا. تو یہ تو تین حماقتیں ہوں گی، انسان کو فالو کرنا، اپنے کزن کو فالو کرنا، وہ ہی بھی اکیلا، کوئی پارٹی بھی نہیں اس کے پاس، اچھی بلی پارٹی بھی نہیں. انا اذا لفی ضلال، یہ تو خالص گمراہی اور کریزی پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو ہمارے ہیو ناٹس ہیں. اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، اکنامکس سے اصطلاح میں چودھری صاحب ہیو ناٹس، دوز ہو ہیو اینڈ دوز ہو ہیو ناٹس. جو ہیو ناٹس ہیں، ڈپرائیوڈ، ڈاؤن ٹراڈن، وہ لوگ جو معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں ہاری ہیں. فار ایگزامپل کہ ہاریوں کی تائید بھی کوئی تائید ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا. قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا. قرآن کریم ڈسکریمنیٹ ان اے سینس کر رہا ہے کہ بھائی متقی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اور تبھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. اللہ کریم نے فرمایا اس نے کلاس ڈسکریمنیشن پیدا کر دی تھی، میں نے تبھی موسیٰ کو بھجوایا کہ کلاس ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کر دیں. بات میں آ رہی چوری سب. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. بادی الرائے یہ اصطلاح ہے، محاورہ ہے. فگریٹو میننگ آف بادی الرائے مین دوز ہو ہیو نو اینی اوپینین بٹ دے سے اونلی یس. کہ آپ کے ساتھ سارے یس مین ہیں جن کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی. بات میں آ گئی تو واپس اپنے سبق. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، لیس بی ضلالۃ. اب دیکھیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چارج شیٹ کر دیا ضلال مبین، کلیئر کٹ گمراہی، کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے کسی آرگومنٹ کی ضرورت بھی نہیں. آپ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے ان کے چارج شیٹ کو رد کر دیا جس طرح کوئی اپنے سبارڈینیٹ کو چارج شیٹ کرے اور وہ سرے سے کہے کہ میں اس ساری تفصیلات کو مانتا ہی نہیں. جو آپ نے جو کچھ بکواس لکھی ہے اس بکواس کے کسی ایک جز سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا.
صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کلیئر کٹ گمراہی ہے جس کو آرگیو کرنے کے لیے شواہد کی بھی ضرورت نہیں. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہی کے تصور سے واقف ہی نہیں. ضلالت تنوین تحقیق کے لیے. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے پر یا میرے میں ضلالۃ کوئی ادنا سا تصور گمراہی کا. ولیکنی، لیکن میں رسول پیغمبر ہوں میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ابلغکم، پہنچا دیتا ہوں آپ کو رسالات ربی، اپنے پروردگار کے احکام. وانصح لکم، اور خیر خواہی کرتا ہوں آپ کا، خیر چاہتا ہوں آپ کے لیے. نصیحہ کا معنی خیر خواہی کرنا. وانصح لکم، اور خیر خواہی چاہتا ہوں آپ کا، جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے. عالم کیوں؟ پیغمبر کا علم یہ لدنی ہوتا ہے، پیغمبر کا علم لدنی ہو، اس لیے وہ قدم قدم پہ اپنے علم کو اٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ کے ہاں. پیغمبر کا علم اکتسابی نہیں ہوتا، وہ کہیں پڑھتا نہیں، پیغمبر کہیں پڑھتا نہیں، بس لدنی علم. اس میں اللہ تعالیٰ ایک چپس لگا دیتا ہے یا سی ڈی رکھ دیتا ہے، بس مسئلہ ختم. ایک سی ڈی رکھ دیتا ہے بس مسئلہ ڈن. وانصح لکم، کیا رکھ دیتا ہے؟ بس ایک سی ڈی ہے، لوڈ کر دیتا ہے. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ جو آپ نہیں جانتے. اور دیکھیں یہ تقریباً تمام پیغمبروں کی ایکسپریشن ہے کہ انہوں نے اس انداز سے. اب ذرا سورہ یوسف نکالیں. یوسف تو خود ادھر بیٹھے ہیں. ہاں یہ یوسف ثانی سورت نمبر 12 ada ada pelagan di dadir takada di ayat 12 نمبر سورت ayat number 93 آیت نمبر 93. دیکھ لیا آیت نمبر 93. اذهبوا بقمیصی هذا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ اذهبوا بقمیصی هذا، آپ لے جائیے میری یہ قمیص. فالقوا علی وجہ ابی، سے ڈال دیجئے میرے والد صاحب کے چہرے پر. یات بصیرا، یرتد بصیرا، وہ واپس بینائی اس کی آ جائے گی، اس کو واپس دکھائی دینے لگ جائے گا. واتونی، اور لائیے بأہلکم، اپنی فیملی کو، اجمعین، ساروں کے سارے کو، تمام فیملی لے آئیں. ولما فصلت العیر، اور جب لوگ، ولما فصلت العیر، جب قافلہ نکل گیا شہر سے، جدا ہو گیا، مین نکل گیا. قال ابوہم، اب دیکھیے وہ آ رہے تھے کہاں سے؟ ایجپٹ سے. وہ آ رہے تھے کہاں سے؟ ہاں مصر سے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطینی زمین میں، آج کے سامرہ شہر یا الخلیل جسے کہتے ہیں، الخلیل میں تھے. الخلیل تو مشہور اخباروں میں روز آتا ہے، تو الخلیل میں تھے. کتنی لمبی تڑنگی سفر ہے. قال ابوہم، ان کے باپ نے کہہ دیا، لمن حولہ، جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے ان سے کہہ دیا کہ انی لاجدو، میں محسوس کرتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو کو. لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے بے وقوفی کی نسبت نہیں کرتے، کیونکہ آپ مجھے یقیناً بے وقوف سمجھیں گے. 80 سال گزر گئے، یوسف کی بھوک کو آپ محسوس کر رہے ہیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، تاللہ، قسم بخدا، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے قدیمی تصورات میں بھٹکے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ اسے گمراہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ فالوور تھے. آپ اپنے قدیمی آپ تصورات کی دنیا میں رہ رہے ہیں. کبھی کبھار آدمی کی کیسٹ وہ ریورس آ جاتی، صحیح. تو چودھری صاحب خدا نہ کرے وہ مرا ہوا ہوتا ہے 20-25 سال کا، اور قاری یوسف کہتا ہے کہ مسجد سے باہر چودھری صاحب کی آواز مجھتے لگ گئی. قالوا تاللہ، انہوں نے کہہ دیا، تاللہ، قسم بخدا، انک لفی ضلالک القدیم، تحقیق آپ لفی ضلالک، آپ اپنے قدیمی تصورات میں گم ہیں. فلما انجال بشیرو، جب آ گیا وہ خوشی کا خبر لانے والا، القا، اور ڈال دیا اس نے قمیص کو، علی وجہ، اس کے چہرے پر، فرتد بصیرا، ہو گیا وہ بینا. قالا، اس نے کہہ دیا ان لوگوں سے جنہوں نے اسے تصورات کا تانا دیا تھا
کہ الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. دی سیم سینٹینس which has been expressed by Nuh علیہ الصلوۃ والسلام long ago. بہت پہلے جو نوح نے جملہ کہا تھا، بہت بعد میں یعقوب کا وہی جملہ تھا، کیونکہ سی ڈی ایک ہی لگائی گئی ہے وہاں. صحیح ہے، کمپیوٹر مختلف ہے، سی ڈی ایک ہی ہے وہ اللہ والی، تو باتیں وہی آتی ہیں اس پہ، چاہے وہ چودھری صاحب کے کمپیوٹر پر لگائے، وہاں کے کمپیوٹر پر لگائے، بات وہی آئی کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. تو واپس جائیے. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، کہ ہم یہ انبیاء کا گروہ جو ہے نا، ہم علاتی بائی ہیں. علاتی بائی مین ہمارا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. مینز کہ بیسک سی ڈی ہم سب میں ایک ہی لگا دی گئی ہے، کچھ مزید ایڈ کر جاتے ہیں اس میں، کچھ مزید. جیسے قرآن فرما رہا ہے جی، سارے پیغمبر جو ہیں وہ آئے اپنی اپنی قوم کے لیے، کسی اسپیسیفک قوم کے لیے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن آج کل جو عیسائی ہیں وہ ساری دنیا یہ تو بے وقوف ہیں ان اے سینس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے تعلیمات جو بائبل کے اندر ہیں وہ یہی ہیں کہ I have been sent by God Almighty to collect and gather the scattered and dispersed sheep of Bani Israel, of the children of Israel. He had been sent by Allah subhanahu wa ta'ala only to the children of Israel. I don't know where from they have picked their program. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی ساری دنیا میں اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہے، جبکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہوں. میری فیلڈ آف محنت وہ یہی بنی اسرائیل ہے. اب یہ اگر بنی اسرائیل ہے تو دن تو کوئی تک بنتا ہے، پھر تو کوئی تک بنتا ہے. لیکن اگر یہ کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، وی آر چلڈرن آف اسرائیل اور وی آر چلڈرن آف جیکب، سو وائی دے آر گوئنگ ٹو فالو حضرت عیسیٰ؟ آئی ڈونٹ نو. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم، آیا آپ لوگوں کو یہ عجیب لگا ہے، ان جاکم کے آگے آئے آپ لوگوں کے پاس ذکر ریمائنڈر من ربکم، آپ کے پروردگار کے جانب سے. اب اسے ریمائنڈر کیوں کہا گیا؟ کیا ریمائنڈر؟ حالانکہ ریمائنڈر یہ تو دوسرا لیٹر ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ دے سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے. So it means that this message has been given by various messengers before Nuh علیہم الصلوات والتسلیمات. That was not a new one. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو نہیں، ابراہیم تو بعد میں ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء نے، حضرت شیس نے، حضرت آدم نے، تمام نے یہی دعوت دی تھی. تبھی حضرت نوح نے لفظ ذکر استعمال کر دیا، ریمائنڈر. اواجبتم، کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے، ان جاکم کے آگے آیا آپ کے پاس ذکر ریمائنڈر من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، علی رجل، آدمی پر، اور آدمی کا نبی ہونا یہ آپ کو یونیک لگتا ہے. منکم، اور آپ کے کزن پر یہ آپ کو دوسرا یونیک لگتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اسی انداز سے پیغمبر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ آپ کو ڈرا سکے اللہ کے عذاب سے. انذار کا اصل معنی میں نے بارہا آپ کو کہ ڈرانا، ویسے اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے لغت کے اندر بھی. ادر میں انذار کا معنی ہوتا ہے to inform someone about the consequences his deeds or creeds have، کہ کسی کو انفارم کرنا کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے. مثلا ایک آدمی وہ کسی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے، اور چودھری صاحب نے اسے اطلاع دے دی کہ ابھی آپ گر کر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. صحیح ہے. اب چودھری صاحب کوئی اسے تھرڈ کروا رہے ہیں، چودھری صاحب نے کوئی اس کا لگام پکڑا ہوا ہے، چودھری صاحب کوئی اسے ٹانگ سے کھینچ کر نیچے گروائے گا کہ اسے اس کی ریڑھ کی ہڈی، نو، دیٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا ایکٹ کہ وہ کر رہا ہے. تو یہ انذار کا معنی اصل میں وہی ہوتا ہے کہ consequences and the result which you will face, that will be, you will be there in the hellfire. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ آپ لِتَتَّقُوا، ہاں لغوی معنی وَلِتَتَّقُوا، تاکہ آپ اپنے کو بچا سکے شرک سے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور آپ پہ یقیناً رحم کیا جائے گا. وَلَعَلَّ من الکرام تحقیق، ابن عباس نے کہہ دیا ہے کہ لعل کا معنی اصل میں عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پرہیپس، کیا، یا پرابیبلی، یا شاید، یا مے بی، کیا مے بی. لیکن جب یہ پیغمبر استعمال کرتا ہے اپنے عمل کے پس منظر میں یا اللہ کو اٹریبیوٹ کرتا ہے تو پھر یہ ویریلی اور شورلی اور
In fact, and really, it will happen. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات دے دی نوح کو وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو انہم کانوا قوما غمین تاکید یہی لوگ قوم تھے اندھے انہم کانوا یہ قوم کی عمین اندھے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے دل کے اندھے تھے یہ عقل کے اندھے تھے انہم کانوا قوما عمین یہ عقل کے اندھے لوگ تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کیا ہے تو میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے یہ قصہ کسی پرپس کے لیے بیان کرتا ہے اور اس لیے ایک ایک قصہ کئی بار بیان کرتا ہے کیونکہ ہر ایک صورت میں اسی قصے کا ایک خاص پوائنٹ مد نظر ہوتا ہے اسی کو آرگیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو موسیٰ کے قصے کو بار بار بیان کرتا ہے حضرت نوح کو قصے کو بار بار بیان کرتا ہے اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کہاں تھا تو یہ جی عراق سے شروع ہے کوفے سے لے کر اور ترکی کے علاقے تک ہی ایک قوم پھیلی ہوئی تھی نوح علیہ السلام ان کے ہاں مبعوث ہو گئے تھے لہذا وہ تنور جہاں سے سیلاب فرام دا ویری بگننگ نکل گئی تو وہ آپ کو کوفے میں ملے گا دارالعمارہ کے قریب دارالعمارہ کے قریب اور اس کی کشتی وہ جو کڑی ہو گئی وہ آپ کو ترکی میں ملے گا جودی پر کوئی جودی پر ابھی بھی وہاں پڑی ہوئی ابھی بھی ہے جی نہیں ترکی کا علاقہ وہ ٹرکش وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہاں شاید کردستان کا ہو کیونکہ عراقی کرد اور ترکی کرد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یو آر رائٹ سو آئی ڈونٹ نو ویئر ایکچولی کوہجودی از دیٹ از ان دی علاقہ آف کرد اور ٹرکش پیپل بٹ دیٹ از ان دا ٹرکش اسٹیٹ ناؤ کہ آج کے ٹرکش اسٹیٹ کے اندر ہے کوہجودی وہ کشتی بھی ادھر ہے اور اسی پر تو ایک مووی ہے اگر آپ نے دیکھی ہے نوحہ نہیں دیکھی وہ دیکھیں وہ نوحہ تو وہ وہاں پہ ایسے پہاڑ پہ ہے کہ 12 مہینے وہ برف سے ڈکی رہتی ہے اور وہاں پہ کسی کا پہنچنا نہیں ہوتا انہوں نے مووی کے لیے بھی ہیلی کاپٹر پہ جا کر اس کشتی کی فوٹو لے لیے اسی کے فوٹو لے لیے اور اسی کشتی کا ایک ٹکڑا وہ اسی سے جدا ہو کے نیچے سلائڈ ہو گیا تھا تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لکڑی آج دنیا میں ناپید ہے یہ نہیں موجود اور یہ ایسی لکڑی ہے کہ یہ لاکھوں سال پڑی رہے اس کو کوئی موسم گرمی سردی برف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے وَإِلَىٰ غَادٍ بھجوا دیا تھا ہم نے قوم عاد کے پاس أَخَاهُمْ ان کا بھائی ہود علیہ السلام قال اس نے کہہ دیا یا قوم او میری قوم دی سیم سیڈی اعبدوا اللہ اللہ کو ایک مانو مالکم من الہ غیرو نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ غیر اللہ تعالیٰ کے افلا تتقون کیا آپ لوگ نہیں بچاتے اپنے آپ کو شرک سے قال الملأ الذین and the same response or reaction قال الملأ and from the same quarter of people or same corner of the world or same kind of the people قال الملأ الذین کہہ دیا سرداروں نے وہ کفروا من قومی جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے انا لنراک ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی صفات بہت بڑی حماقت میں یہاں تنوین تعظیم کے لیے کہ آپ جیسی حماقت کا آج تک ہم نے کسی پاگل خانے میں اس کا مظاہرہ نہیں کیا جو بیماری آپ کو ہے جو کریزی پن آپ کو ہے عقل جو آپ کی چلی گئی ہے ایسی عقل کسی کی آپ سے پہلے نہیں چلی گئی تھی انا لنراک فی صفات ہم آپ کو بہت بڑی حماقت میں دیکھتے ہیں اب نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کلیئر کٹ گمراہی اسے کہہ دیا فی ضلال اور اسے کہہ دیا لنراک فی صفات کیونکہ وہاں ضلال کے لیے انہوں نے جو آرگیو کر دیا کہ یہ لوگ جو اوپینین نہیں رکھتے وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ اسی کی وجہ سے بیکے ہوئے ہیں سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں کیا سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں یہاں ہود علیہ السلام کا کیس تھوڑا سا مختلف تھا ان سے تھوڑا سا مختلف تھا تو انہوں نے اس کو حماقت کی نسبت کر دی اور حماقت بھی ایسی کہ اسے ایٹریبیوٹ کر دیا اپنے بتوں کی طرف جس طرح اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ بابے سارے جو ہیں رحمہم اللہ یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں چاہے زندے ہوں یا مردے حالت میں ہوں چاہے زندہ حالت میں ہوں اور یا مردے حالت میں ہوں زندہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں مر جاتا ہے تو مجذوب بابا بن جاتا ہے اور لوگ جا کے منتیں چڑھاتے ہیں نظریں مانتے ہیں پتہ نہیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر مولانا حالی مرحوم نے اچھی بات کہی تھی
کرے گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہیں، عبادت کریں جس کا جی ان کا چاہے۔ مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، کبھی داتا صاحب کی قبر پہ سجدہ، کبھی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ سجدہ، کہیں شیخ جیلانی کی قبر پہ سجدہ، کہیں ایک کو ککڑ دے اور ککڑ لے اور پتھر دے۔ صحیح ہے؟ تو اگر آپ توحید کی یہ بات کریں جی، تو وہ لوگ جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے شرک میں اب بیماریاں تو آتی رہتی ہیں۔ اگر توحید کے دعوت دینے والے پر کوئی بیماری آ گئی تو لوگ کہتے ہیں بابوں نے مارا ہے، یہ بابوں کو نہیں مانتے، ہمیشہ بابوں کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ ارے خدا کے بندے، بابوں کے خلاف تو آپ لگے رہے ہیں، کیا ان بابوں کی زندگی توحید میں گزری، آپ نے ان کے قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیا؟ معین الدین اجمیری اتنے بڑے ولی کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے؟ اور حضرت علی اجمیری کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے؟ حضرت شیخ جیلانی کفر کی وجہ سے بنے ایمان کی وجہ سے؟ تو انہوں نے تو توحید کا علم بلند کیا۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل نامے میں تو قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے تو یہ کافی ہے درجات عالیہ کے لیے کہ 1,00,000 ہندوؤں کو توحید کا نور دے دیا۔ 1,00,000 ہندو آپ کے دست مبارک سے مسلمان ہو گئے، تو اس نے لوگوں کو توحید سکھائی اور لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہندوؤں کو مسلمان کرنا بہت مشکل ہے، جیسے ہاں پہلے لیکچر میں حکم آیا ہاں یہ بڑے تو آپ ذرا سورہ ہود نکالیں، آیت نمبر 53 نکالیں، دیکھ لیا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہہ دیا کہ او ہود ما جئتنا ببینۃ، آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی آرگیوڈ قسم کے بیان، کوئی ایسی بات جو دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہو۔ ایک ما جئتنا ببینۃ، آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ نیچرل نشانی، آپ کے پیچھے کوئی نیچرل سپورٹ ہونا چاہیے جسے معجزہ کہتے ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک، عن قولک۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ قرآن مولانا شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے کوئی اتنی مہذب بات نہیں کی ہود علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے بیان کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بدتمیز لوگ تھے، کیا بدتمیز؟ تو انہوں نے کہا ما نحن بتارکی آلہتنا، تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر مہذب کروا دی، ادروائز وہ تعبیر کیا جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہہ دی کہ ہم آپ کی بکواس کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ تائید پیچھے والی آیت میں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک، آپ کے بکواس کی وجہ سے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہم آپ کے تصدیق کرنے والے، ان نقول، ہم نہیں کہتے، ہماری ریئیکشن کوئی دوسری نہیں، there is no any reaction regarding your بکواس الا تراک بعض آلہتنا بسوء، آپ کو بابوں نے مارا ہے، یہ خیرہ لگ گئی کہ ان نقولو، ہم نہیں کہتے الا مگر یہ بات، اعترا کا کہ آسیب پہنچا دیا، آسیب کہتے ہیں جنات کا اثر ہو چکا ہے، آسیب اور something which has happened there to the mind of someone، دین کہ دیوانگی آئی، اور یہ دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے، الا اعترا کا بعض آلہتنا بسوء، صحیح ہے؟ تو وہ آپ کو آسیب زدگی کا شکار کروا چکے ہیں، آپ کی عقل چلی گئی ہے، تو اس لیے وہاں کہہ دیا، وہاں تعبیر دوسری کہ نراک فی صفا، آپ کی عقل چلی گئی، بے وقوف ہیں آپ، واپس اپنے سبق پر۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی صفات، حماقت میں، حماقت مینز کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ، ظن بمعنی الیقین، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ، مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے، یہ نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے ہیں، you have been supported by جھوٹاز، کہ بہت سارے جھوٹے آپ کے جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفات، اس نے کہہ دیا او میری قوم، لیس بی صفات، آگے والی تنوین تعظیم کی اور یہ تنوین تحقیر کی، جس طرح نوح نے کہہ دیا علیہ السلام، لیس بی صفات، نہیں ہے میرے میں صفات، کوئی ادنا سی حماقت بھی، میں حماقت کے تصور سے نہ واقف، حماقت کے تصور سے نہ واقف۔
وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین اُبَلِّغُكُم دیکھیے the same wording اُبَلِّغُكُم the same CD اُبَلِّغُكُم رسالات ربی میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام وَأَنَا لَكُمْ اور میں آپ کے لیے ناصح امین خیر خواہ ہوں امین ٹرسٹ ورتھی خیر خواہ ہوں اور ایسا خیر خواہ who is to be trusted کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اس بات میں اور نوح علیہ السلام کی بات میں ذرا ایک فرق ہے. آپ آگے جائیں نوح والی بات پر کہ اُبَلِّغُكُم رسالات ربی میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام وَأَنصَحُ لَكُمْ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وَأَنصَحُ لَكُمْ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اور یہاں کہہ دیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ میں آپ کے لیے ٹرسٹ وردی قسم کا ناصح ہوں. وانو علیہ السلام نے ورب استعمال کیا اس نے ناؤن استعمال کیا وَأَنصَحُ لَكُمْ میں آپ کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں اور اس نے کہہ دیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ میں تو آپ ہی کا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں. یہ ذرا سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ. یہ کیا کر رہا ہے سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ کیونکہ انہوں نے نوح سے کہہ دیا آپ کی گمراہی ہے. اس نے اسے کہہ دیا کہ آپ دیوانے ہیں آپ دیوانے اِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ اسپیسیفائی کر دیا دیوانگی میں. تو اس نے بھی اپنے کو خیر خواہی میں اسپیسیفائی کر دیا اسپیسیفک کر دیا اپنے کو کہ میں آپ ہی کے لیے خیر خواہ ہوں. اَوَعَجِبْتُمْ آیا آپ تعجب کر چکے ہیں یا عجیب لگا ہے آپ کو ان جاکم یہ بات کہ آ گئی آپ کے پاس ذکر ریمائنڈر میرے ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے علی رجل منکم ایک آدمی پر منکم جو آپ کا کزن ہے لینذرکم تاکہ آپ کو انفارم کرے اور عذاب سے ڈرائے. وذکروا اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت. کیا نعمت؟ وذکروا کیا یاد کیجئے. کوئی انہیں تو قرآن میمورائز نہیں کروانا تھا. وذکروا آپ یاد کیجئے اللہ کی نعمت اذ جعلکم خلفاء کیونکہ اذ یہ ظرفی نہیں ہے یہ تعلیلی ہے. اذ کیونکہ اس لیے کہ اذ جعلکم اس لیے کہ بنا دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلفاء نائب خلفاء سکسیسر خلفاء ہاں چودھری صاحب سکسیسر اذ جعلکم بنا دیا ہے آپ کو خلفاء سکسیسر من بعد قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وزادکم فی الخلق وزادکم اور انکریز کر دیا ہے آپ لوگوں کو فی الخلق دیکھیے فی الخلق باڈی اسٹرکچر وزادکم اور انکریز کر دیا ہے آپ کو فی الخلق باڈی اسٹرکچر میں بستتن قوت کے اعتبار سے قوت کے تو ان کی باڈیاں بڑی باڈی بلڈر تھے سارے. کتنے تھے باڈی بلڈر تھے. کہتے ہیں کہ آج کے گزوں پہ 15 گز ان کی باڈی تھی. وزادکم فی الخلق بستتن فاذکروا آلاء اللہ تو آپ یاد کیجئے آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. چودھری صاحب آپ کو اپنی باڈی پہ ترس آ گیا کہ میری بھی کوئی باڈی ہے. فذکروا اس لیے چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ واہ فذکروا آلاء اللہ تو آپ یاد کیجئے آلاء اللہ نعمت اللہ تعالیٰ کے لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ فلاح حاصل کر سکیں کامیابی حاصل کر سکیں. قالوا انہوں نے کہہ دیا اجیتنا آیا آپ آ چکے ہمارے پاس لنعبد اللہ تاکہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو وحدہ صرف اس کو لنعبد اللہ تاکہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو وحدہ صرف اس کو. اب یہ دیکھیے انہوں نے انکار نہیں کیا اللہ کے ماننے سے اس کی وحدانیت سے انکار کر دیا. اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے سب کچھ مانتے تھے لیکن کہتے تھے وہ اکیلا نہیں بہت سارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں بہت سارے اس کے ساتھ ڈپو ہیں. ہاں کہ ڈپو ہولڈرز ہیں بہت سارے. ڈپو ہولڈرز والی اصطلاح ہم کچھ اصطلاح ڈیولپ کر چکے ہیں یہاں مختلف اصطلاحات تو بار بار بات سمجھانے کی بجائے میں وہ اصطلاح کر دیتا ہوں تو وہ اصطلاح کہہ دیا کہ ڈپو ہولڈرز ہیں بہت سارے who have been assigned or delegated the powers to do so and so and so and so. اور پھر وہ ڈیلیگیشن بھی اس انداز کی اس طرح ہمارے مولوی صاحب وہاں پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں. So everything is to be done in the name of the president. In Pakistan everything is to take place in the name of president because he is the constitutional head. کہ constitutional head تو وہ ہے باقی تو چیف ایگزیکٹو ہے. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے نیک یا بد کس کے نیم پر موم کا گٹا
وہی جو ربڑ اسٹیمپ ہے اسی پر, بٹ ہی ہیز نو اینی پاور ان ہز ہینڈ, اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کریم کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, مانتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ٹرار صاحب ہیں, وہ انگریزی میں تارڑ کے بجائے ٹرار لکھتے ہیں. فضل الہی. تو فضل الہی کے متعلق ایک بار حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی کہ چودھری فضل الہی صاحب ہمارے اچھے صدر ہیں. اس نے کہا یہ مرغابیوں کا نر ہے, نہ اذان دیتا ہے اور نہ انڈے. مرغابیوں میں جو نر ہوتا ہے نا, اذان بھی تو نہیں دیتا نا, مرغ اذان دیتا ہے, مرغابیوں کا نر نہیں دیتا, اور وہ انڈے بھی نہیں دیتا. اس نے کہا مرغابیوں کا نر ہے, نہ اذان دیتا ہے نہ انڈے. تو یہی ہے جی فرار صاحب, انگریزی میں یہی لکھتا ہے نا. یہ لفظ میں نے یہاں پہ کر دیا, جو ہمارے صاحب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا, تو پہلے دن جب وہ اس کا نام آیا تو اس نے مجھے کہہ دیا, اس نے انگریزی اخبار میں دیکھ لیا تھا یہ بوڑھے نے, تو اس نے کہا جی یہ ٹرار کون ہے؟ تارڑ وہاں قوم ہے. اس نے کہا یہ ٹرار لکھا ہے. میں نے کہا تو انگریزی میں اور کیا لکھے, تو وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, آیا آپ آ گئے ہمارے پاس, لنعبد اللہ کہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو, وحدہ اکیلے اس کو. اگر اللہ کا ماننا ہے تو we know that and we believe in, but اگر آپ کہیں کہ صرف اس کو مانے اور کسی کو نہ مانے, یہ نہیں ہو سکتا. لنعبد اللہ وحدہ, یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. آپ ذرا سورہ سواد نکالیں, پارہ نمبر 23واں پارہ. فیصل تک کر دادا مجھے تکلیف سورت نمبر 38 مجھے سر تین حفظان پکاری قاری سواج جوش میں دیکھ لیجیے. سواد والقرآن ذی الذکر, سواد صدق محمد صادق ہے. والقرآن قسم ہے مجھے قرآن کی, ذی الذکر جو فل آف وزڈم ہے, مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو فل آف وزڈم ہے. یہ خود دلیل ہے محمد کی صداقت. سواد یہ ایبریویشن ہے صدق محمد والقرآن ذی الذکر. صدق محمد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں, فی عزت, بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, انکار کر چکے ہیں, فی عزت, وہ ایروگنس کے شکار ہو چکے ہیں, وہ ضدی ہیں. عزہ کا معنی یہاں ضدی, حمیت جسے کہتے ہیں عربی میں, حمیت الجاہلیہ. بل الذین, بلکہ وہ لوگ کفروا جو انکار کر چکے ہیں, فی عزت, وہ ایروگنس کے شکار ہیں, و شقاق, اور دشمنی اور عناد کے شکار ہو چکے ہیں. ادروائز وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اتنا فل آف وزڈم کلام بغیر اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کم آلکنا من قبلہم, ڈھیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کم لفظ ہے, لفظ کم. تو یہ لغت عربی میں دو قسم کا آتا ہے, ایک کو کہتے ہیں کم خبری اور دوسرے کہتے ہیں کم استفہامی. تو یہ کم خبری مینز کہ لاٹ اینڈ پلینٹی آف پیپل, یہ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائیڈ دیم. کم آلکنا, ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے, من قبلہم, ان سے پہلے, من قرن, امتیں, قرن سینچریز مین امتیں, من قرن امتیں, فنادو, انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دیا. عذاب جب آ گئی تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. فنادو, شیخ سے بھی فنادو یہ گئی چکڑی اخدے ہوتے کنٹنگ کا کئی فنادو, انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. ولا تحین مناس, اور نہیں تھی یہ کوئی فرار کرنے والا وقت. وعجبوا ان جاؤں, اور وہ تعجب کر چکے تھے, عجیب دیکھ چکے تھے اس بات کو. جاءہم, کہ آ گیا تھا ان کے پاس, منذر, ڈرانے والا, منہم, انہی میں سے, کہ ہمارا کزن یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. وہ سارے اسی چیز کے شکار ہو چکے تھے. وقال الکافرون, اور کہہ چکے تھے کافر, ھذا ساحر کذاب, کہ یہ پیغمبر یہ ساحر ہے, کذاب, اور جھوٹا ہے. وقالا, قالا ہے تو ماضی, کبھی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے, کبھی مضارع میں.
تو اگر اللہ کریم حکایت کرتا ہے جس طرح آگے امتوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ جملہ بھی ان کے متعلق کہہ رہا ہے، تو وقال الکافرون، وہ کہہ چکے تھے وہ کافر ہر ایک پیغمبر کے متعلق اپنے اپنے کافر کہہ چکے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور کذاب جھوٹا ہے، صحیح ہے۔ اور یا اگر اللہ کریم نے سابقہ امتوں کے متعلق وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ تک بیان دے دیا، تو یہ بات اہل مکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وقال الکافرون، اور یہ کافر کہہ چکے ہیں ھذا کہ یہ محمد ساحر کذاب، ساحر یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی بات کو سحر اور کذب کیوں کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھیے جو سا مجھے دیکھیے، اجعل الآلہۃ، سینکڑوں ہزاروں خدائے ہمارے اور ابھی تک بھی بہت سارے کام ادھورے پڑے ہیں۔ کتنی بڑی کمیونٹی ہے خداؤں کی اور کام ابھی تک سارے کے سارے نہیں ہو رہے، اور یہ کہتا ہے اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اجعل الآلہۃ، خداؤں کی کمیونٹی کو سمیٹ کر الہا واحدہ، یہ ایک خدا کا تصور دے رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کے مسخرے اڑانے چاہیے۔ عجاب یہ ہے مبالغہ کا صیغہ، ایگزیجریشن کا۔ ان ھذا لشیء عجاب، ایسی عجیب بات کر چکے ہیں کہ عقل میں آتی نہیں کہ اتنی ساری کمیونٹی کو سمیٹ کر ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحد، ڈھیر سارے بابے لاہور کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام ابھی تک نہیں ہو رہے، یہ کہتے ہیں ایک خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ واپس اپنی سبق پہ، قالوا اجئتنا، انہوں نے کہہ دیا آپ آ گئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو، وحدہ صرف اس کو، ونذر